اس کے ماں باپ نے شادی کر دی۔ تو جب شادی ہو گئی تو کچھ دن بعد وہ اپنی والدہ کے پاس واپس آئی اور اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوں، میرا شوہر مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، ہم دونوں آپس میں خوش نہیں ہیں، تو میں اس کی زندگی سے، اس کے ساتھ رہنے سے خلا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن اگر مجھے طلاق ہوتی ہے تو پھر پورے خاندان کے اندر میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تو کوئی ایسا راستہ بتائیں، کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میں اس سے جدا بھی ہو جاؤں، میں اس سے الگ بھی ہو جاؤں اور ہماری جو عزت ہے وہ بھی برقرار رہے، ہمارا خاندان بھی برقرار رہے، ہم پر کوئی باتیں بھی نہ کرے۔ تو ماں بڑی سمجھدار تھی، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، تو ماں بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی بیٹی ایسا کر، میں تجھے ایک زہر دیتی ہوں، تو وہ زہر نہ اپنے میاں کو کھلا دے۔ تو اس نے کہا کہ ماں اگر تو مجھے زہر دے رہی ہے تو میں اگر وہ اسے کھلا دوں گی تو صاف ظاہر ہے اب اس کے خاندان کے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں، خوش نہیں ہیں، تو اس صورت میں تو سارا جو الزام ہے وہ مجھ پر آ جائے گا کہ جی اپنی بیوی نے شوہر کو قتل کر ڈالا، کوئی اور طریقہ بتائیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں تجھے ایسا زہر دے رہی ہوں جو آہستہ آہستہ اثر کرے گا، تو ایسا کر، میرا کام کر، میری بات مان۔ تو بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا تو ایسا کر، میں تجھے زہر دیتی ہوں، یہ زہر لے جا اور تو نے آج کے بعد اچھا کھانا پکانا ہے، بہترین کھانا پکا کر اس میں یہ زہر ملا کے اپنے شوہر کو کھلانا ہے تاکہ اسے محسوس نہ ہو، اور تو نے ہر وقت اس کے سامنے اچھے کپڑے پہن کر رہنا ہے، اس سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اس سے محبت سے پیش آنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، بیچارہ کچھ دنوں کا مہمان ہے، تو اگر وہ مر جائے گا تو لوگوں میں تو یہ مشہور ہو جائے گا نا کہ میاں بیوی آپس میں خوش تھے، بس اللہ کی رضا تھی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو مقام اور مرتبہ وہی دینا ہے جو شوہر ڈیزرو کرتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں میں آپ کی بات سمجھ گئی، تو میں اب آئندہ ایسے ہی کروں گی۔ تو بیٹی زہر لے کر گھر پہنچی اور اس نے اس دن سے کھانا بنانا شروع کیا، بہترین کھانا بناتی، اس میں زہر ڈالتی اور شوہر کو کھلا دیتی۔ جب وہ کام سے واپس آتا تو اسے اچھے کپڑے پہن کر ملتی، اس سے محبت کا اظہار کرتی، پیار بھری باتیں کرتی، چائے پلاتی، تو دونوں آپس میں خوش رہنے لگے۔ تو کچھ دن بعد وہی بیٹی اپنی ماں کے پاس واپس آئی اور کہتی ہے کہ اے امی جان میں غلطی کر بیٹھی ہوں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا کون سی غلطی کی ہے تو نے؟ تو بیٹی کہتی ہے ماں جو زہر تم نے دیا تھا میں وہ دے تو چکی ہوں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس زہر کا جو اثر ہے وہ ختم کیسے ہوگا؟ تو ماں نے کہا بیٹے کیوں؟ تو نے ہی تو زہر دینا تھا، اب اس کا اثر کیوں ختم کرنا چاہتی ہو؟ تو بیٹی کہنے لگی ماں میں نے جب سے زہر دینا شروع کیا، جب سے میں نے اس کو پیار دینا شروع کیا، جب سے میں نے اس کو محبت دینی شروع کی، جب سے میں نے اس کو اچھا کھانا، اچھی بیوی کے سارے حقوق دینے شروع کیے، تو وہ تو میری طرف مائل ہو گیا، ہم دونوں میں اتنی محبت ہو گئی کہ اب میں اس کو زہر تو نہیں دے رہی، لیکن جو زہر میں دے چکی ہوں اس کا میں اثر ختم کرنا چاہتی ہوں اور آگے کی جو زندگی ہے وہ سکون کے ساتھ بسر کرنا چاہتی ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹے میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، جو زہر میں نے تمہیں دیا تھا نا وہ زہر نہیں تھا، وہ ایک چورن تھا، جو تو نے اس کو دینا تھا وہ تیرے لیے تھا، اس کی زندگی میں اصل زہر تو تھی، تو اگر شروع سے ہی اس کو پیار دیتی، اس کو محبت دیتی، اس کا انتظار گھر میں کرتی، وہ اچھے کپڑے پہن کر اس کو ملتی، اچھا کھانا بنا کر اسے دیتی، تو وہ تو تجھ سے محبت کرتا، تجھ سے پیار کرتا، تیرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ مقام تو نے اسے دیا ہی نہیں ہے جس مقام کا وہ حقدار تھا۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کو عزت دے تبھی شوہر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، بیوی شوہر کا احترام کرے تبھی شوہر اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو دوستو اب دیکھیں دو میاں بیوی ایک رشتہ جڑ جاتا ہے تو اس رشتے کے اندر کافی دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان سب دراڑوں کو جو دور کرنے والے ہوتے ہیں، جو ختم کرنے والے ہوتے ہیں،
جو ان دراروں میں چورن دینے والے ہوتے ہیں، جو طریقہ آزمانے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کے عظیم لوگ ہوتے ہیں، جن کی بدولت ہم رشتے نبھانے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، جن کی بدولت ہم رشتے نبھانے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھتے ہیں۔ تو دوستو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کو وہ احترام دیں جس کے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اپنے دادا جان کو، اپنے گھر کے بزرگوں کا احترام کریں تاکہ وہ بھی تمہاری زندگیوں میں خوشیاں لے آئیں۔ تو یہی آج کا سبق تھا، آج کی ویڈیو تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔